دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے اور ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شب برات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ بستر پر سونا کیوں ضروری ہے؟ سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سنیں اور ویڈیو کے ساتھ رہیں، اللہ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 14 تاریخ اور 15ویں رات کو ایک ایسی رات ہے کہ جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، ایک ایسا رات جسے غفلت میں گزار دینا بدقسمتی ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک ایسی رات جس کی برکت خود خدا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہیدوں کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لائے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں اور عرض کیا ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرکین اور کینہ رکھنے والا اور پونچا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نظر نہیں فرماتے۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل دی جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ پیارے دوست، حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ تعالی فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں جاتی۔ پیارے دوستو،
وہ 4 راتیں یہ ہیں کہ نمبر 1 جمعے کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 دونوں عیدوں کی راتیں۔ علماء ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف و صالحین میں سے بہتر سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ ذوالجلال آسمانوں اور زمین پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خصوص سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ساتھ بٹھا کر تسبیحات اور نفل ادا کریں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق سے بندش میں ہے اور شادی کی بندش اور علم اور صحت ترقی اور روزگار شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اس سے چاہیے دل میں معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورۃ فاتحہ، سورۃ الملک، سورۃ الیاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کرے، نماز تہجد ادا کرے، استغفار کثرت سے پڑھے، پھر دست دعا اٹھا کر آنسو بہائے اور امید رکھے کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوگی۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس رات کے متعلق حدیثات منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان زمین پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے اور ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ اور بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور، ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش اور رزق میں وسیع طلب کرے، اور کوئی مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے، بخشش کروائے۔ کون ہے رزق میں وسیع طلب کرے، کون مصیبت سے زد ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے۔ ان حدیث مبارک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور
احصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ پیارے دوست، اس لیے ہر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع اور سنت نیک سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھوائے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درجے میں ثابت ہیں، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نفل تلاوت ذکر کا اہتمام کرنا اچھا ہے۔ اس بارے میں یہ واعظ رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، خلوت کی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور اور شغل اور میلے کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے تعلقات اسقدوات کرنے کی قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع مت کریں۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحق ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 15، 14 اور 13 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو محبت اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانے، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب پیارے دوستو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، اور سلف صالحین نے اسے رات کو فضیلت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے، اور میرا بندہ جس چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، ان میں مجھے سب سے زیادہ فضائل محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعات پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ گناہوں اور فضیلیات سے بچنے کے لیے فجر نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے دوستو ناظرین، آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت ہے؟ اور اگر اس رات کو میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئے تو
کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام سی لگتی ہیں، لیکن جب ان میں گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اس رات کی اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، بعض لوگ اس رات کو مخصوص اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث یا فقہی حکم موجود نہیں۔ پیارے دوستو، جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہو وہ مختلف زوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں شرعی، روحانی اور ازواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازواجی تعلقات کو عبادت کے ذریعے بھی رکھا گیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں گزارے تو وہ دوہرا اجر کا مستحق ہوگا۔ نمبر 2، شیطان وسواسوں سے بچاتا ہے۔ پیارے دوستو، میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو ابھارتا ہے اور دلوں میں لطف پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنج ہو تو یہ بہترین موقع ہے ایک دوسرے کو معاف فرما دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلاح اور محبت کے ساتھ شب برات گزاریں۔ نمبر 4، ازواجی تعلق اور نسل انسانی کا بقا۔ ازواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درس طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں، یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث عبادت عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شب برات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازمی یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نوافل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت اور لطف اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور لطف کا برتاؤ کرنا ایک مستحب عمل ہو سکتا ہے پیارے دوستو، لیکن اسے شرعی فرضیہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
طلبگار ہیں تو کمنٹ میں باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ آپ کے لیے یہ باعث برکت ہوگا کہ آپ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے نام برکت نام یاد کرنے کا موقع ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی اور